کہ کسی کام کو وقت کو زمانہ کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں جی. زمانہ ماضی سے ہم شروع کرتے ہیں. زمانہ ماضی, کام کے گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں. گزرا ہوا وقت. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کل. ہم عموماً یہ غلطی کرتے جب بات بھی کرتے ہیں کہ کل ایسا ہوا, کل ایسا ہوا, یا میں کل یہ بات کہہ رہی. مطلب کل جو ہے آنے والا کل بھی ہو سکتا ہے, گزرا ہوا کل بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ہمیں واضح طور پر کہنا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں. زمانہ ماضی کی درج ذیل اقسام ہے. اب دیکھیں جی, ہم پڑھتے تھے کہ زمانے کی 3 اقسام ہیں. اب ہم نے تفصیل سے یہ پڑھنا ہے کہ زمانہ ماضی کی بھی 3 اقسام, درج ذیل اقسام 3 نہیں ہے, زیادہ ہے. اب دیکھیں جی, ماضی احتمالی. آپ لوگ احتمال لفظ سنے ہوں گے. اگر آپ لوگ ماضی احتمالی پڑھ رہے ہیں تو یہ لفظ ہے احتمال. یہ اچھی اردو میں کہا جاتا ہے اس کو جس کے ہونے کا امکان ہو مگر ہوا نہیں ہو. مجھے احتمال ہے کہ ایسا ہوگا, میں یقیناً نہیں کہہ سکتی کہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ کیا ہے, زمانہ ماضی کے جس جملے سے فعل کے پورا ہونے کا یقین نہیں ہوتا. یہاں بات یہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا ہے تو اسے ماضی احتمال کہتے ہیں. آپ نے یہ خبر سنی ہوگی, ایک قیاس ہے, ایک اندازہ ہے کہ شاید اتنی سب نے سنی تھی, شاید آپ نے بھی سنی ہوگی, یا آپ کی طرف ایسا کچھ ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس نے میری کتاب نہ چرا لی ہو, ایک اندازہ ہے کہ اس نے کہیں میری کتاب نہ چرا لی. پکی بات نہیں کہ وہی چرایا ہے, ایک خدشہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, احتمال میں یا تو خدشہ ہوتا ہے, کسی چیز کے ہونے کی ایک اندر سے فیل آتی ہے نا کہ یہی ہوا ہوگا, اور یا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوگی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید. اس میں ایک طرح سے آدھی ادھوری بات رہتی کہ ایسا ہوا ہوگا شاید. اس میں اس لیے نا پڑھتے ہوئے آپ نے غور کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی, ہاں جی. تو اس میں کیسا ہے نا کہ آپ نے پڑھنا غور اچھے سے. اگر آپ ایسے ہی پڑھیں گے, آپ نے خبر سنی ہوگی تو آپ کو سادہ بیانیہ جملہ معلوم ہوگا, پر اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے, آپ نے یہ خبر سنی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں جی یہ ماضی احتمالی کی بات ہے, سنی ہوگی, سنی ہے نہیں ہے ہوگی, یعنی کہ پہلے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا انداز ایسا ہے کہ شاید نہ بھی سنی ہو. اس نے میری کتاب نہ چرا لی, اس نے میری کتاب نہ چرا لی ہو. آپ نے اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ کہیں اس نے نہ چرا لی ہو. تو بات اس کو اس سے مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے اپنا ماضی احتمالی, سادہ بیانیہ جملہ نہیں ہے یہ. ویسے تو دیکھیں جب اس طرح کے سوال پوچھتا ہے تو وہ نا اسی طرح سے کہتا ہے کہ زمانے کو پہچانیے, جملے کی طرز کو پہچانیے نہیں پوچھتا کہ آپ کنفیوز ہو جائے کہ مفرد جملہ ہے کہ مرکب جملہ ہے کہ بیانیہ جملہ ہے کہ سوالیہ جملہ ہے, نہیں جی. وہ کس طرح سے پوچھتا ہے, اس کی زمانے کو پہچانے. تو آپ کو خود ہی ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ زمانے کو پہچاننے کہہ رہا ہے تو اپنے زمانے کو پہچاننا ہے. ماضی شرطیہ. اب دیکھیں میں شرط سے کہ مطلب ایک دم یقین, ہاں شرطیہ ہے. شرط کیا ہوتی ہے کہ پکی بات ہے, کسی بات کو ایک دم ایسے یہ ہوتا تو ایسا ہوگا, ایسا ہوا تو ایسا ہوا, ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اس میں ایک چیز کی شرط پر رہتی ہے. زمانے ماضی کے جس جملے میں فعل کے پورا ہونے کا انحصار کسی شرط پر ہو, اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, ماضی شرطیہ کہتے ہیں. کسی شرط پر انحصار ہے. جلد نکلتے تو وقت پر آ جاتے. یہاں پر کیا ہے, جلد نکلنا شرط ہے وقت پر آنے کے لیے. آپ نے سمجھے یہ بات کہ ایک دم سمپل سی بات ہے کہ جلد نکلتے تو آ جاتے. اسی طرح اگر کوئی بھی چیز اگر 2 بیان دے رہا ہے, وہ آپ ایسا کرتے تو ایسا ہوتا. تو یہاں پر اور دیکھیں جی یہ ہے ماضی کی ہی بات ہے, ساتھ میں ہم نے یہ بھی آرہا کہ ہم پڑھ ماضی رہے. ماضی کی بات یہ کیسے ہے, جلد نکل, ایسا نہیں بول رہا جلد نکلو تو وقت پر آ جاؤ, نہیں, وہ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے کرتے تو ایسا ہوتا, اگر آپ پہلے سے تیاری کرتے تو ایسا نہ ہوتا. یہاں پہ کیا ہے, پہلے سے تیاری کرنا شرط ہے, ایسا نہ ہونے کے لیے ضرور سو ناکام ہوا ہوگا, تبھی یہ شرط رکھی جا رہی کہ آپ نے کام نہ ہوتے. اب ہے ماضی تمنائی.
جو ماضی تمنائی ہوتا ہے زمانہ ماضی کے جس جملے میں فعل کے پورا ہونے کی تمنا پائی جائے. تمنا کیا ہوتی ہے؟ ایک آرزو، ایک امید، ایک وہ کہ ایسا ہو جاتا، کاش تم پہلے چلے جاتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاش. یہ جو کاش ہے نا، یہ تمنا ہوتی، کاش. ویسے بھی ہم عموماً اپنے خواہشات اپنے خواب کے ساتھ کاش ہی لگاتے، کاش میں یہ بن جاتی، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. تو یہ جو تمنا ہی رہتی ہے، یہ سب ہماری خواہشات ہی رہتی ہیں. تو یہ ایک دم آسانی سے پہچانا جاتا. اچھا ہوتا کہ تم بھی وہاں آ جاتے، مطلب میری خواہش تھی کہ تم بھی وہاں آ جاتے، کتنا اچھا ہوتا تم بھی وہاں جاتے، میں تم تو سوئے تھے. تو یہ بات جو ہوتی ہے نا، یہ تمنا کی ہوتی ہے. اب ہے ماضی مطلق. ماضی مطلق فعل کی اس حالت سے پتہ چلتا ہے کہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہے. یہاں پہ صرف کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے بھائی کہ ماضی ہے، یہ ماضی کی بات ہے، مطلق یعنی کہ ہوا ہے. اچھی طرح سے پتہ چلا. طلبہ نے اچھی تقریر کی. یہاں اگر کہا جاتا کی ہوگی تو یہ کیا ہو جاتا؟ تمنا ہو جاتی کہ میں ایک تمنا کر رہی ہوں کہ طلبہ نے اچھی تقریر کی ہوگی. اور یا اگر میں کہتی کاش طلبہ نے اچھی تقریر کی ہوتی تو بھی جملہ بدل جاتا. یا اس سے پہلے یہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ماضی شرطیہ کی طرح کہ طلبہ نے اچھی تقریر کی کیونکہ ان کو فلاں نے تقریر یاد کرائی تھی. تو یہاں پہ بات بدل جاتی. میں یہاں پہ کیا سیدھی سی بات ہے، طلبہ نے اچھی تقریر کی، یہ کام ہو گیا. یہ پکی بات ہے کہ کر دیے جو کرنی تھی انہوں نے تقریر، اور اچھی بھی ہو گئی ہے. تو یہ استاد نے بڑی محنت سے پڑھایا، وہ پڑھا دیے، وہ وقت گزر گیا. یہاں پہ سادہ سادہ ماضی کی مطلق کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ماضی بعید. بعید کیا ہوتا ہے؟ بعید لفظ کس سے بنا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ یہ لفظ کس سے بنا ہوگا؟ سوچتے رہیے پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے. جب جملے کے فعل سے معلوم ہو کہ کام گزرے ہوئے وقت میں بہت پہلے ختم ہو چکا تھا تو اسے زمانہ ماضی بعید کہتے ہیں. ہم چائے پی چکے تھے، چائے ختم ہو گئی. یہاں پہ بات ایک دم زیادہ، چائے پی رہے تھے نہیں، چائے پی چکے تھے، ختم. یہاں پر بات. عامر کتاب خرید چکا تھا. یہاں پہ چکا بہت لگا ہے، چکے تھے، مطلب یہ پوری طرح سے کام ختم ہو گیا. پی رہے تھے نہیں، خرید رہا تھا نہیں، خریدنے والا تھا بھی نہیں، وہ خرید چکا، کام ہو چکا. ماضی بعید. بعید کا مطلب، بعید لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے اس سے پہلے کبھی؟ بعید کا مطلب ایک تو یہ بعد لفظ سے ہے، یعنی کہ اس کے بعد میرا سامنا ہوا. ہم چائے پی چکے تھے، پھر اس کے بعد ہی کچھ ہوا. مطلب یہاں پہ بات ہو رہی کام مکمل ہو جانے کی. عامر کتاب خرید چکا تھا. چکا لفظ ہم عموماً کب لگا؟ حرف کا، ہاں جی بعد. ہم عموماً کب استعمال کرتے؟ جب وہ چیز میرے چکا تھا، اس کے بعد اس کو فلاں ملا، یا اس کے بعد اس نے پڑھی، یا اس کے بعد کچھ ہوا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کی بات ہونے والی ہے، اس لیے عامر کتاب خرید چکا تھا. اس کے بعد ضرور کوئی بات کرے گا. اگر مضمون ہوتا تو اس کے آگے کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ہوتا. اور اس کے علاوہ بعید کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ پکی بات، یہ ایسا ہو گیا ہے، یہ پکا ہو چکا ہے. یہ بعید کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا آپ سے مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ ایسا بھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی مجھے پکی امید ہے کہ آپ ایسا میرے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھے ناول وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ سے مجھے یہ بعید نہیں. اب آتے ہیں ہم لوگ ماضی ناتمام. تمام ختم ہوتا ہے، ناتمام مطلب نہ ختم ہونے والا. فعل کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام گزرے وقت میں جاری تھا. جیسے کہ اگر وہ کتاب خرید رہا ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ ماضی ناتمام ہو جاتا کہ بھائی وہ رہا. میں کہہ رہی ہوں نا، رہا لفظ چکا مطلب کہ ختم ہو گیا، رہا مطلب جاری رہا تھا. وہ ماضی ناتمام تھا. جنید بہت خوش ہو رہا تھا. میں تو آ گئی، وہ پتہ نہیں کب تک خوش ہو رہا تھا.
मुसाफिर ठोकर खा रहा था। अब मुसाफिर, अगर हम उसके साथ के मुसाफिर थे तो मैं ये कहूँगी वो चली गई, मुसाफिर ठोकर खा रहा था। अब आगे जाके भी वो ठोकर ही खा रहा था कि वो ठीक हो गया था, वो खुश हो गया था, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जब तक मैं उसे देख रही थी तो वो ठोकर खा रहा था। अब उसके आगे क्या हुआ मुझे वो नहीं मालूम। तो यहाँ पे क्या हो गया, नातमाम हो गया। मैं कैसे कह सकती हूँ कि आगे जाके वो अच्छा ही हो जाता आगे जाके वो बड़ा ही कोई गिर पड़ गया, अभी तो ठोकर ही खा रहा था, फिर तो पूरा ही खाई में पड़ा था। तो ये बात क्या हो रही है कि माजी नातमाम है, मेरे सामने जितना हुआ मैं बता सकती हूँ, उसके आगे का नहीं पता। ये जुमले से इतना ही पता चला कि मुसाफिर ठोकर खा रहा था, अब आगे उसके साथ अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। जुनैद बहुत खुश हो रहा था, अभी तक तो पता है कि जुनैद बहुत खुश हो रहा था, फिर देखने वाला अगर चला गया, हो सकता है उसके बाद वो दुखी हो गया या वो फिर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया हो, इसका हमें अंदाजा नहीं है। तो ये ना तमाम है। हाँ जी, अगर माज़ी ना तमाम है तो माज़ी तमाम भी हो सकता है कि भाई वो हो गया मेरे सामने खत्म। जो हम माज़ी से पहले वाली किस्म में पढ़ लिए तो उसमें तमाम ही हो रहा था। अब ज़माने माज़ी का पढ़ने के बाद हम आ चुके हैं ज़माने हाल। ज़माने हाल वो होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम मुसलसल हाल में जीते जाते हैं और हाल माजी बन सकता है मगर हाल हमेशा जारी रहता है। काम मौजूद वक्त में हो तो उसे ज़माने हाल कहते हैं। वो लिख रहा है, वो फिलहाल लिख रहा है। फिलहाल का भी मतलब तो हाल ही होता है कि फिलहाल अभी अभी वो लिख रहा है। तो ये लफ्ज़ हाल जो है ये हमेशा जारी रहने वाली चीज़ है। और दुआम ये वो लिख रहा है, यानी कि एकदम ज़ाहिरी सी बात है कि वो लिख रहा है, हाल की बात हो रही है, हाल मतलब। फिर वही सब असनाफ पर हम आ जाते हैं। हाले मतलब ये एकदम सादा है। जिस फेल से ये पता चले कि काम उसी वक्त हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है, इसे फेले मतलब कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, यानी कि वो पक्का पक्का पढ़ता है, वो पक्का पक्का जा रहा है। ये एकदम एक बात है कि पता चले इसी वक्त में हो रहा है। मैं जाता हूँ बोल के कोई बैठा नहीं रहेगा, वो जाएगा अगर उसमें थोड़ी भी इज्जत है तो। अब है हाल तमाम। हाँ जी, अब हाल तमाम भी है इसमें, वो वहाँ पे नहीं था हाल माजी तमाम, यहाँ पर है हाल तमाम। जिस फेल से पता चले कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। हाँ, एक क्योंकि देखिए माजी में अभी अभी नहीं बात हो सकती, माजी तो माजी हो गया, पर हाल में ऐसा हो सकता है कि अभी अभी खत्म हुआ है। अब इसको गौर से समझे, हाल तमाम ये एक अनोखी चीज है। जिस फेल से पता चले कि काम अभी अभी खत्म, उसको हाल तमाम कहते हैं। मिसाल, ये घर मैंने खरीद लिया है। अब इसको आप माजी भी नहीं कह सकते, खरीद लिया था की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खरीद लिया है। अभी अभी की बात हो रही कि मैंने खरीद लिया है, अब ये नहीं बिकने वाला है, ये अब नहीं फरोख्त हो सकता। या नहीं, कोई आया है पूछ रहा है कि भैया आपका किराए का घर है, नहीं नहीं ये घर मैंने खरीद लिया है, यानी कि ये हाल ही की बात है, अभी 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 ही खरीदा ही हुआ है उसका वो घर। ऐसा नहीं कि कल खरीदा था आज बेच रहा है या आज उसका नहीं रहा। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी हो जाती है जब तक हम उसको किसी और के सुपुर्द या किसी और को बेच ना दे। तो ये घर मैंने खरीद लिया है। अगर मैं अपने पुराने घर के भी बारे में ये कहूँगी किसी से कि मेरा खरीदा हुआ घर है, तो ये हाल ही है मगर तमाम है। हाल में भी वो मेरा खरीदा हुआ है, कल भी वो मेरा खरीदा हुआ था, कल भी रहेगा, मगर ये हाल तमाम है, ये हो गया, मैं अभी नहीं खरीदी हूँ या खरीद रही नहीं हूँ, सामने लगे सामने पैसा दे के नहीं खरीद रही, मैं खरीद चुकी हूँ। तो ये हाल है तमाम है, हो चुका है। वो अपनी महक छोड़कर जा चुका है, वो अपनी महक छोड़कर जा चुका है का क्या मतलब हुआ कि वो जा चुका है। मन महक छोड़कर जा चुका है का इससे अंदाजा हो रहा है कि वो अभी अभी गया है, जा चुका है मतलब अपनी महक छोड़कर जा चुका है, यानी कि उसका एहसास जिंदा है। तो ये क्या हो गया है, ये काम एक चीज हो रही है, अभी भी है, वो उसकी महक आज भी है। जैसे कि घर आज भी मेरा है, खरीदी मैं पहले थी मगर वो आज भी मेरा ही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि वो माजी हो जाएगा। अब है हाल ना तमाम। जिस फेल से जाहिर के काम खत्म नहीं हुआ, जारी है, इसे हाल ना तमाम, हाल इस्तिमरारी भी कहते हैं। आप लोगों ने दूसरा नाम भी याद रखना है। ये उलझाने के लिए क्या करता है, हाल ना तमाम कहेगा तो हम आसानी पहचान लेंगे कि भाई वो हाल जो तमाम नहीं हुआ। मगर
جب حال استمراری کہے گا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، استمرار کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے جیسے جاری ہے. میں کتاب، اس کی مثال نہیں لکھی ہے. میں کتاب پڑھ رہی ہوں، یا میں لیکچر لے رہی ہوں. اب یہ تو نہیں کہ میں لیکچر لے چکی ہوں، نہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں لے رہی ہوں یعنی کہ یہ کام ابھی بھی جاری ہے. یہ ایک دم سمپل سی چیز ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حال استمراری کہتے ہیں اس کو ساتھوں ساتھ. یہ پیچیدہ کرنے کے لیے پوچھ لیتا ہے. زمانۂ مستقبل، آنے والے کل کو زمانۂ مستقبل کہتے ہیں. مستقبل یعنی کہ کل. آئندہ وقت میں کیا کیے جانے والے کام کے وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں. ہم کل آئیں گے، یہ جوڑا میں کل پہنوں گا. زمانہ مستقبل کی 3 قسمیں. اب یہ اس پر آ جاتی ہے تو ایک دم سمپل سی بات ہے کہ بھائی جو ہونے والا اسے مستقبل کہیں گے. اب اس کی 3 قسمیں، سب میں مطلق ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کی مثال اچھے سے سمجھ لیجئے. مستقبل مطلق، جس فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے، فعل کی اس صورت کو مطلق کہتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ پکی بات ہو گئی ہے کہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے. اب ہم کو یہ سمجھنا ہے، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. اگر ہنا یعنی کہ مہندی کی جب پیس کے اس کو پیسا جاتا ہے تو اس میں کلر آتا ہے. جب پتی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ رنگ نہیں چھوڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پتی کو کوئی چھوا اور اس کے ہاتھ پہ مہندی لگ گئی، نہیں، جب اس کو پیسا جاتا ہے تو رنگ لاتی ہے. تو یہاں پہ کیا پکی بات ہے کہ پتھر پہ گھس لانے کے بعد ہنا یعنی کہ مہندی رنگ لائے گی. جی سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہ بات کہ بھئی یہ مستقبل میں ہونے والا ہے، مگر یہ پکی بات ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ بھی ہوگا. کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو جو ابھی پڑھایا جا رہا ہے اس میں سے تو ابھی پوچھ لیجئے، تاکہ میں بھی اگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی یہ بات تھی. مستقبل ناتمام. ناتمام کا معاملہ بڑا سیدھا ہے. اسے ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ناتمام ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. جس فعل سے ظاہر ہو کہ کام مستقبل میں بھی جاری رہے گا، اسے مستقبل ناتمام یا مستقبل دوامی کہتے ہیں. دوام لفظ ہی کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنے والا. یا اکثر شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے دوام. اور دعا میں بھی کہتے ہیں اللہ آپ کو دوام، کامیابیوں کو دوام کرے، جاری کرے، آگے بڑھتی رہے. کام ہمیشہ وطن کے گیت گاتی رہے گی. ملا ابھی بھی گا رہی ہے، کل بھی گاتی تھی، آنے والے کل میں بھی مستقل گاتے رہے گی. یہاں پہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا پکا مطلب یہی ہے کہ وہ گاتی رہے گی. اب مستقبل تمام، یہاں پر کیا ہے، مستقبل تمام کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ مستقبل ختم ہو رہا ہے. فعل کی جس صورت سے مستقبل میں کام کی تکمیل کا اشارہ ہو کہ بھائی یہ کام یہاں پر پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اسے مستقبل تمام کہتے ہیں. میں آپ کے لیے معلومات فراہم کروں گی. یہ تو بات تو یہی ہو رہی کہ آنے کل میں کروں گی، میں آئندہ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ کرتی. اگر یہ کروں گی کی جگہ رہتا کرتی رہوں گی تو یہ کیا ہو جاتا، ناتمام ہو جاتا، کرتی ہی رہوں گی. نہیں جی، میں تو بس کر دوں گی. تو یہ کیا ہو رہا ہے، تمام ہو رہا ہے. فرما برداری اختیار کرو، کرتے رہو نہیں، فرما برداری اختیار کرو. اب یہ دیکھیں، یہ جملہ جو ہے نا، ان جملوں میں فعل کے زمانے سے اس کو اب سمجھتے ہیں زمانہ مضارع. یہاں سے یہ جو ہے نا فرما برداری والا جملہ، اس پہ غور کریں. زمانہ مضارع کی مثال ہے یہ. اس کو اس طرح سے سمجھیں، فرما برداری اختیار کرو، یہ ایک جملہ ہو گیا. خدا تمہیں اجر دے.
خدا تمہیں، یہ استجابیہ نشان کو تم مت سمجھو، نہیں تو وہ لوگ استفجائیہ جملہ ہے. خدا تمہیں اجر دے. اس جملے میں فعل کے زمانے سے یہ پتہ نہیں کام کس زمانے میں ہو رہا ہے. ایسے کام کا زمانہ حال بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی. اسے زمانہ مضارع کہتے ہیں. فرما برداری اختیار. میں اگر کسی بچے سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی سے سچ میری بات مان کر سچ بولنا شروع کر دے گا یا آنے والے کل میں وہ ایسی کام سچ بولنا کی شروعات کر دے گا. مجھے نہیں پتا کہ میری بات اس پر کب اثر انداز ہوگی. خدا تمہیں اجر دے. اب وہ ابھی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ یا اس کے بعد میں دیں گے، یہ نہیں پتا. مجھے زمانے کا نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ ابھی کرے گا یا بعد میں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ابھی اس کی دعا قبول کریں گے یا اس کو نیکی کا اس کا اجر دیں گے یا آنے والے کل میں دیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ زمانہ مضارع ہو گیا. یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا. جو دوسرا نام رہتا ہے نا، یہ عموماً ہمیں ہاں ہمیشہ خوش رہو، یہ ہو گیا کہ جاری ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ ایک عجیب سی چیز ہے زمانہ مضارع. یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ سامنے والا ہماری یہ نصیحت ہو گئی، دعا ہو گئی. ہمیشہ خوش رہو میں تو ایسا ہو گیا کہ بھائی ہمیشہ خوش رہو، یہ ایک ناتمام ہو گیا کہ حال ماضی، یہ مستقبل ناتمام ہو گیا کہ ہمیشہ خوش رہو. مگر یہ جو چیز ہے نا، خدا تمہیں اجر دے، میں یہ کہہ رہی ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ اس کو ابھی اجر ملنے والا ہے کہ آنے والے کل میں ملنے والا ہے. تو اس میں زمانے کا علم نہیں ہو رہا. فرما برداری اختیار کرو. اب مگر میں کسی کو کہہ رہی ہوں سچ بولو یا اچھے انسان بنو، مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے بولتے ساتھ ہو سکتا ہے بن جائے، یا ہو سکتا ہے زندگی بھر نہ بنے، یا وہ کل بن جائے. مطلب اس کا زمانے کا علم یا میں یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ وہ ماضی سے یہ اچھا ہی انسان تھا، میں ابھی کہہ رہی ہوں اس کو وہ تھا ہی اچھا. تو یہ زمانے کا علم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ زمانہ مضارع ہے. یہ آپ لوگوں کو جملہ پڑھنے سے سمجھنا چاہیے کہ